بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہم مل کر ابتدائی باتوں پر گرفت پانا کا مطالعہ کرتے ہوئے لطف اٹھا رہے ہیں۔ ہم اسے عالمگیر سطح پر کر رہے ہیں کیونکہ اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے جو میں نے 30 برس قبل لکھی تھی۔ خدا نے لوگوں کو چھو کر ان کے دل میں ڈالا کہ وہ 17 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ کریں، پس انگریزی اور بہت سی دوسری زبانوں میں ہم ابتدائی باتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آزادی محسوس کریں، آپ کو عملی کتاب کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے آن لائن thebasicswithbeth.tv سے حاصل کریں، اور غیر ملکی تراجم، دوسرے تراجم فری ڈاؤن لوڈ پر بھی دستیاب ہیں۔ بس اگر آپ چاہیں تو عملی کتاب لے لیں، ہم اسے پڑھیں گے۔ اس وقت ہم مطالعہ کریں گے کہ کس طرح ہم مسیحی بنیں، کس طرح یقین سے کہیں کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ کیوں مسیحی ہونا چاہتے ہیں۔ تو اپنی بائبل پکڑیں، نوٹ بکس لیں، کافی کا کپ پکڑیں اور آئیے گہرائی میں چلتے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یسوع پر بات ختم کی تھی، جیسے یہ کیوں اہم ہے۔ خیر، یہ اہم ہے کیونکہ اپنے بارے میں اس نے دعوے کیے کہ وہ خدا ہے، یہ نہیں کہ وہ ربی ہے، یہ نہیں کہ وہ مذہبی رہنما ہے، بلکہ در حقیقت وہ زمین پر مجسم خدا تھا۔ مسیح عظیم میں ہوں۔ پھر ہمیں اس دعوے سے نمٹ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں میرا ایمان کیا ہے، میں کون ہوں، مجھے اپنی زندگی میں یسوع کی ضرورت کیوں ہے، بس ہم کون ہیں پر بات کریں گے۔ آئیے اس پر بات شروع کریں۔ ہم یہ جانتے ہیں بائبل کے مطابق، اور جو جملہ میں آپ کو بتاؤں گی ذرا مزاحیہ ہے کیونکہ اس لفظ کے متعلق بہت سے لوگ مختلف خیال رکھتے ہیں۔ میں گناہ کی بات کر رہی ہوں۔ ہم کون ہیں؟ بائبل فرماتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے۔ اوکے، ہم سب نے ایسا کیا ہے، ہم سب نے ہدف مس کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کسی قرض چکانے والے کی ضرورت ہے، اور اس پروگرام میں ہم اس کی بابت بات کریں گے۔ ہم کون ہیں اور ہمیں نجات دہندہ کی کیوں ضرورت ہے۔ اوکے، بس آگے بڑھتے ہوئے رومیو 3:23 کی شاندار آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے، اور یہ دوسروں کو پتھر مارنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں کامل نہیں، میں نے بیل کی آنکھ میں نہ مارا، اور یہ حقیقت ہے۔ لفظ گناہ کا مطلب یہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ سن کا مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ تیر اندازی کی ایک اصطلاح ہے، مطلب بیل کی آنکھ میں نہ لگنا۔ یاد کریں، تیر اندازی کے مقابلوں میں اگر تیر آنکھ سے باہر لگتا تھا، 1 دائرہ باہر، 2 دائرے باہر، 3 دائرے باہر، تو وہ کہتے تھے کہ سن 1، سن 2 یا سن 3۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم نے بیل کی آنکھ میں نہیں مارا۔ بائبل فرماتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے۔ آئیے 1 منٹ کے لیے گناہ پر بات کر لیں، کیونکہ یہ دلچسپ ہے کہ ہم بطور انسان اور مسیحی گناہ پر غور کرتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا کا فوکس کہاں ہے اور اس نے مسیح یسوع کو کیوں بھیجا؟ وہ گناہ کی فطرت کو فوکس کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کی گناہ آلودہ فطرت ہے، جو کہ ہے کیونکہ باغ میں انسان نے گناہ کیا، پھر گناہ کی فطرت ہونے کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ بس بعض اوقات ہم سوچتے ہیں، اوہ مجھے گناہ دھونے کی ضرورت ہے تاکہ اچھا انسان اور اچھا مسیحی بنوں، اور ہم گناہ دھونے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ در حقیقت ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھنا ہے۔ اگر ہم بس یسوع کو قبول کر لیں اور اس کے گناہ کی فطرت اکھاڑنے دیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیشتر اسے سمجھ لیں گے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ ککروندہ کیا ہے، کیا کوئی ککروندہ کو جانتا ہے؟ پھول دینے والی گھاس، اور وسطی مغرب میں یہ بہار میں ہمارے باغوں میں اگتے ہیں۔ بڑے خوبصورت زرد رنگ کے پھول ہوتے ہیں، لیکن یہ گھاس ہے۔ جب آپ کا لان ککروندوں سے بھر جاتا ہے تو پہلا رجحان یہ ہے، میں لان کو صاف کر کے ککروندوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ لان صاف کر کے کہتے ہیں، ارے واہ، دیکھو ککروندے ختم ہو چکے ہیں، زرد پھول اب نہیں رہے۔ لیکن پتہ ہے 1 یا 2 دنوں میں پھر نکل آتے ہیں، اور جلد ہی لان ان سے بھر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جڑ نہیں اکھاڑی، آپ ککروندے کی فطرت تک نہیں گئے، آپ نے ککروندوں کا صفایا کیا تھا۔ لیکن اس سبق میں ہم جڑ تک پہنچنا سیکھیں گے، اور خدا یہی چاہتا ہے، اور یسوع اسی لیے آیا تھا تاکہ انسان کی گناہ آلودہ فطرت کا علاج کرے، جو گناہ کا اصل مسئلہ ہے۔ اوکے، آپ کو سمجھ آئی؟ بس اس کو جاری رکھتے ہیں۔ رومیو 5 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ صحیح؟ بس وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی آدم کے سبب سے گناہ آیا،
اور اس کے نتیجے میں ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں نجات دہندہ کی کیوں ضرورت ہے، کیونکہ گناہ کے نتیجے میں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ آدم کو الزام دے کر بری نہیں ہو سکتے کہ اے آدم و حوا تم نے کیا سوچا۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ اس صورتحال میں شاید میں بھی گناہ کرتا اور میں نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور اس کا نتیجہ موت ہے، اور بائبل بھی یہی فرماتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ٹھیک ہے، بس آئیے موت کی بات کرتے ہیں، پھر ایک اور تعریف دیکھتے ہیں۔ لفظ موت کی کیا تعریف ہے؟ دراصل ہم بائبل میں موت کے 3 معنی دیکھتے ہیں اور 3 مختلف اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، اور پھر طبعی موت ہے، یعنی جب ہمارا جسم مرتا ہے، دل کی دھڑکنیں نہیں رہتی اور طبعی موت ہو جاتی ہے۔ موت کی یہ پہلی قسم ہے، لیکن یہ وہ موت نہیں جس کی بائبل بات کرتی ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم روحانی موت ہے، اور بائبل اسی کی بات کرتی ہے کہ موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی۔ بنیادی طور پر یہ روحانی موت ہے، اور روحانی موت کا مطلب خدا سے جدائی ہے۔ اگر یہ خدا کے لیے زندہ ہے، یہاں تصویر میں خدا کے ساتھ رہنا اور صلح کرنا، دراصل روحانی موت گناہ کے سبب سے جدائی ہے۔ خدا آپ سے ناراض نہیں یا نفرت نہیں رکھتا، خدا آپ سے ناخوش نہیں، یہ نشانہ مس کرنا ہے، اس سے موت یعنی جدائی ہوتی ہے۔ اسی لیے یسوع ہماری صلح کروانے آیا، لیکن تعریف کے مطابق روحانی موت جدائی ہے۔ بائبل میں تیسری قسم کی موت کا ذکر ہے جو دوسری موت ہے، جس کا ذکر مکاشفہ 20 میں ہے۔ یہ دوسری موت ہے جو کہ حتمی موت ہوگی، صحیح؟ بس یہاں فوکس روحانی موت پر ہے جو خدا سے جدائی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں؟ صحیح؟ بس آئیے نتائج کے متعلق مزید دریافت کرتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہمیں نجات دہندہ کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ رومیو 6:23 کے مطابق ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ کی ہماری اجرت موت ہے۔ کس قسم کی موت؟ روحانی موت۔ ہمیں طبعی طور پر مرنا ضرور ہے، لیکن یہ خدا کے بنیادی منصوبے کا حصہ نہ تھا، جس کی بعد میں بات کریں گے۔ لیکن ہم روحانی طور پر خدا سے جدا ہوں گے اور ہم یہ مزدوری پائیں گے۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہاؤسٹن، ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ بس کیا ہوگا؟ خدا کا بچانے والا منصوبہ تھا، بس اس نے سب تیاری کر لی تھی۔ بچانے کے لیے وہ یسوع کو بھیجنے والا تھا، اور اسی وجہ سے یسوع آیا اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اب میں چاہتی ہوں آپ اس آیت کو دیکھیں، میرے خیال میں یہ دلچسپ اور بڑی وضاحت کرتی ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 1 سے 3 آیات اسے سنیں۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ افسیوں کا 2 باب یہاں خوب وضاحت کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں ابدی زندگی دی۔ پہلے تو مردہ تھے، اور فطرت کے لحاظ سے کون سی فطرت؟ وہی گناہ کی فطرت سے غضب کے فرزند تھے۔ بالفاظ دیگر گناہ کی مزدوری چکانا ضروری تھا، اور مزدوری موت کی شکل میں تھی۔ گناہ کی فطرت کے سبب سے پس ہمیں غضب کا تجربہ اٹھانا، مزدوری چکانا اور خدا سے جدا ہونا ضرور تھا۔ لیکن خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس آپ جو پہلے مردہ تھے، یسوع نے آپ کو زندہ کیا کیونکہ وہ آپ کو شدید پیار کرتا ہے۔ ہم سب پہلے دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ یہاں یہ اولین سوچ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ایک روش ہے اور ہم سب اسی دھن پر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کی خواہش اور بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ اور فطرتی طور پر اگر مداوا نہ ہو تو ہم غضب کے فرزند ہیں، ہم مشکل میں ہیں، لیکن اسی لیے یسوع آیا تھا۔ میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی لیے انجیل بشارت ہے، اور ہم کہتے ہیں آئیں خوشخبری کی منادی کریں۔ یہ ایسی خوشخبری ہے، میرے خیال میں آپ اس کی ابتدائی باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے بات کریں کہ ٹھیک ہے، اس لیے
ہمارا جواب کیسا ہے؟ ہم خدا کی بھلائی کا کیسا جواب دیتے ہیں؟ بچانے کے منصوبے پر ہمارا جواب کیا ہے؟ ہیلی کاپٹر سٹارٹ ہیں، یسوع زمین پر آتا ہے، اس پر ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہم 2 کرنتھیوں 5 باب کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ صحیح، یہاں میرے پاس ایک موقع ہے، مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ میں گناہ کے اس مسئلے سے نکل سکتی ہوں، میں دنیا کی جس تاریکی کے نیچے ہوں اس سے نکل سکتی ہوں، اب میں رہائی پا سکتی ہوں۔ کیسے؟ کیا؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ بس یہاں ایک بشارت ہے، خوشخبری کا خلاصہ یہ ہے، ساری گناہ کی فطرت اور ہمارا پرانا طرز زندگی 100% نیا ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے؟ اگر کوئی مسیح میں ہے، جب آپ یسوع کو خداوند مانتے ہیں تو آپ مسیح میں ہیں، پھر آپ ایک مسیحی بنتے ہیں، اور اگر کوئی مسیحی مسیح میں نیا ہے تو وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے، اور ہم اس پر پھر بات کریں گے، لیکن در حقیقت اس کا مطلب ایک نئی یعنی نجات یافتہ مخلوق ہے۔ پرانی والی تمام پچھتاوے اور شرمندگی کی زندگی جاتی رہی، پرانی زندگی کی تمام نافرمانی، بے مائگی کا احساس، انسان کی خدا سے جدائی، سب کچھ جاتا رہا، سب کچھ اب ماضی ہے، پرانا جاتا رہا اور ہر چیز نئی بن گئی۔ خدا نے ہر چیز کو نیا بنا دیا، خاص طور پر آپ اور میں مخلوق ہوتے ہوئے مسیح میں نئے، صاف تختی اور تازہ آغاز بن جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دوبارہ کیا ہے؟ آپ کو مل چکا ہے، یسوع اسی لیے آیا تھا۔ بس ہم کون ہیں؟ گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے جدا ہیں، لیکن یسوع منظر پر آیا اور ہمیں ابدیت پانے کا ایک بھرپور موقع دیا۔ زمین پر ہم خصوصیاتی کثرت کی زندگی پاتے ہیں، اور کثرت کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی مقداری زندگی بھی پاتے ہیں۔ سب کچھ نیا بن جاتا ہے، سب کچھ نیا۔ میرا مطلب ہے کہ بتاتے ہوئے مجھے جوش آ رہا ہے، امید ہے آپ بھی پرجوش ہیں، اور اس سے آپ کو مزید بائبل پڑھنے کی تحریک ملتی ہے تاکہ آپ اور دیکھیں کہ مسیحی ہونے کا مطلب کیا ہے، جو کہ بے شک ہم ہر قسط میں کر رہے ہیں۔ ایک بڑا ضروری اعلان کرنے کے لیے پروگرام میں دخل انداز ہوئی ہوں، اور یہ اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ یہ ابتدائی باتیں کیوں اہم اور ضروری ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کی ابتدائی باتیں اپنی زندگی تعمیر کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ہماری شادی، ماں باپ بننا، ہمارے بچے، ہمارا کام، ہماری کامیابی، ہماری ملازمت، ہماری صحت، ہمارا رشتہ۔ میرا مطلب ہے کہ جب ہم بنیادی باتیں سمجھتے ہیں تو نقطے ملتے اور ہماری ساری زندگی کو مرتب کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں اور میرا خاوند گزشتہ 30 برسوں سے ایک کلیسیا کو ولولہ انگیز خدمت کرتے ہوئے تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم نے اسے بارہا سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دوست ساری زندگی میں چرچ میں رہا ہوں، گزشتہ 20 سال سے میں مسیحی ہوں، مجھے ان ابتدائی باتوں کا علم نہ تھا، مجھے علم نہ تھا یہ کیسے ملتے ہیں۔ اب کمکمے بجھ گئے اور ہر چیز بدل گئی ہے۔ بس میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو The Basics with Beth.tv پر بار بار جا کر دیکھیں۔ ہمارے پاس یہ پروگرام اور باقی تمام ایک ساتھ ایک سبق میں مفت دستیاب ہیں، جس کا نام ابتدائی باتوں پر گرفت پانا ہے۔ دوست، میں واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا نہ کہ بھیک مانگنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کا بازو مروڑنا نہیں، بلکہ چاہتی ہوں کہ آپ کلام خدا کی حقیقی بھوک و پیاس رکھیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ پیاسوں کو آسودہ کرے گا۔ اگر ہم بھوکے ہیں تو وہ آسودہ کرے گا۔ اب خوشخبری یہ ہے، شاید آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، ہمارے پاس اس کورس ابتدائی باتوں پر گرفت پانا کے ساتھ 22 زبانوں سے زائد تراجم میں مفت دستیاب ہے۔ انگریزی زبان میں اس کی قیمت ہے، لیکن باقی تمام زبانوں میں اس کا فری ڈاؤن لوڈ دستیاب ہے۔ ہمارا آن لائن کورس لیں اور کلام خدا کی ابتدائی باتوں پر حقیقی گرفت پائیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اب حسب معمول اپنے پروگرام میں چلتے ہیں تاکہ ہم خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ آئیے آج کے پروگرام کو بڑے مانوس فکرے کی بابت بات کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ یہ ان تعریفوں میں سے ایک ہے جسے بیشتر لوگ نہیں سمجھتے، اور وہ اصطلاح نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اس کا ذکر یوحنا 3 میں ہے۔ دراصل 3:16 ایک مشہور آیت ہے۔ آپ میں سے کتنوں نے
यूहन्ना 3:16 को फुटबॉल गेम में या कहीं और देखा है, और आपने इस आयत को देखा है, ये अल्फाज कहीं देखकर आपने सोचा होगा कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये 3:1 से शुरू होती है। 1-6 आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से सरदार होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदीमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हमसे इस मतन में यीशु ने नए सिरे से पैदा होने के नजरिए को हमसे मुतारिफ करवाया है। वो तबई तौर पर दोबारा पैदा होने की बात नहीं करता जो कि निकोदीमस कह रहा था। उसने यीशु से कहा, ठहरो, मैं किस तरह दोबारा पैदा हो सकता हूँ? क्या मैं फिर से माँ के पेट में जाऊंगा? और यीशु ने वजाहत फरमाई कि ये तबई पैदाइश की बात नहीं, बल्कि मैं रूहानी पैदाइश की बात कर रहा हूँ। बस रूहानी तौर पर पैदा होना होगा। बस इसका क्या मतलब है? नई पैदाइश का तजुर्बा कैसा होता है? तस्वीर कशी करे। नए सिरे से पैदा होना या मसीह में नए मखलूक बनने का मतलब नई फितरत अपनाना है। खुदा ज़ेरे मौजू गुनाह आलूदा फितरत को निकाल देता है। वो ककरुंदो यानी गुनाह की जड़ निकालता है। वो मुकम्मल तौर पर उसे ख़त्म करके आपको नई फितरत देता है। वो किसी को नई फितरत देता है, आपके असल को, आपकी रूह को, आपके बातन को और हकीकी हस्ती को, आपकी शख्सियत के पीछे बातनी इंसान को। वो आपकी पुरानी हस्ती निकाल देता है। मेरा मतलब है ये दीवानगी होगी। वो आपकी पुरानी इंसानियत और गुनाह की सारी जुदाई निकाल कर आपको एक नया वजूद देता है। दरअसल आप मसीह में नए मखलूक हैं। नए सिरे से पैदा होने का मतलब ये है, हम सिर्फ सोच की तब्दीली की बात नहीं कर रहे, हम ईमान के चंद असूलों की बात नहीं कर रहे, हम जिंदगी के दर हकीकत तब्दील होने की बात कर रहे हैं। वाकई ऐसा होता है और आपको नई फितरत मिलती है। आप नए सिरे से पैदा होते हैं और अब ये हर चीज के नया होने का आगाज है। जी हाँ, और यही आगाज है। जाहिर है आप बार आवर होंगे, क्योंकि नए सिरे से पैदा होकर ये आपकी फितरत होगी। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने ये फरमाया था कि अगर तुम तौबा करोगे तो उसके साथ फल लाओगे। मिसाल के तौर पर जिनका ताल्लुक ज़राइत से है, जरा जंगली सेब के दरख्त का तसव्वुर करें, ठीक है? जंगली सेब के दरख्त की फितरत जंगली सेब पैदा करना है, और वजाहत के लिए हम इसे गुनाह कहते हैं। जंगली सेब के दरख्त को सिर्फ जंगली सेब ही पैदा करने का इल्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी फितरत तब्दील हो और वो नाशपाती पैदा करे, तो दोस्त ये मौजज़ा होगा कि नहीं? आप इक्का दुक्का शाखों पर पैबंद करके चंद नाशपातियां उगा सकते हैं, लेकिन इस सारे दरख्त के नाशपाती पैदा करने के लिए आपको फौकुल फितरत काम करना होगा। आपको क्या करना होगा? जंगली सेब के दरख्त की फितरत बदलना होगी। मेरा मतलब है कि अगर साइंसदानों और माहिरीन नबातात के लिए अगर मुमकिन हो कि वो उसकी फितरत तब्दील कर दें और वो चंद मौसमों के बाद नाशपाती पैदा करना शुरू कर दे, वाओ, वो एक नए सिरे से पैदा शुदा दरख्त होगा। फर्ज करें ऐसा हो सकता है। फर्ज करें कि फौकुल फितरत तौर पर जंगली सेब की फितरत को निकाल कर नाशपाती के दरख्त की फितरत डाल दी गई है। जंगली सेब के दरख्त में एक बात है, वो अब भी जंगली सेब का दरख्त लगता है। मैं किस तरह जान सकती हूँ कि ये सेब या नाशपाती का दरख्त है या ये नई पैदाइश पा चुका है? इसे चंद मौसमों का वक्त दें, क्योंकि अगर वो वाकई नए सिरे से पैदा हुआ है तो हम नाशपातियाँ देखेंगे। फल फितरत को साबित करेगा। आमीन, क्या आप समझ रहे हैं? वो अब भी जंगली सेब का दरख्त दिखता है। शायद इसे थोड़ा वक्त लगे, और यहाँ आपकी हौसला अफजाई का एक नुक्ता है। जब आप नए सिरे से पैदा हुए और यीशु आपकी जिंदगी का खुदावंद है, तो सुने, उसने आपकी पुरानी फितरत निकाल कर नहीं दी। उसने पुरानी गुनाह की फितरत निकाल दी है और उसने आपको अब्दियत की फितरत दी है। और आप खुद को थोड़ा वक्त दें, फिर आप फल देखेंगे। सेब का वो जंगली दरख्त अब नाशपाती का दरख्त है। नाशपाती बनाने की वो कोशिश नहीं करता, वो अपनी फितरत से बना है। कोशिश फल देता है।
اور آپ اور میں ایسے ہی ہیں۔ جب آپ واقعی نئے سرے سے پیدا ہو کر سچے مسیحی بنتے ہیں، سنیں، پھل آتا ہے۔ شاید آپ جنگلی سیب جیسا دکھائی دیں، لوگ دیکھ کر کہیں آپ مختلف نہیں دکھائی دیتے، آپ نے کیا کیا تھا؟ تھوڑا مذہبی بنے تھے، پتہ ہے لوگ شاید نہ مانے اور کہیں تم مجھے جنگلی سیب کا درخت لگتے ہو، تم وہی پرانے جو ہو، لیکن آپ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اندر کچھ فوق الفطرت، ابدی اور خاص واقع ہوا ہے۔ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، اور یسوع نے فرمایا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ بعض لوگ اپنے ماضی کا سوچیں گے۔ سوچے جب آپ پہلی مرتبہ مسیحی ہوئے تھے، اوکے، پہلے اس وقت کا، پھر اس سے پہلے وقت کا سوچیں۔ پتہ ہے کہ اس سے پہلے روحانی چیزیں دیکھنا مشکل تھا، اور شاید آپ نے مضحکہ اڑایا ہو یا طنز کیا ہو، شاید شک کیا ہو، شاید آپ یوں ہو مجھے مذہب کی ضرورت نہیں، شاید آپ کا رویہ مختلف ہو، آپ دیکھ نہ پائے، کیونکہ یسوع نے فرمایا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو دیکھ نہ سکے گا۔ میرا مطلب ہے یہ دلچسپ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے چھلکے کس طرح سے اترتے ہیں۔ جیسے ہی یسوع آپ کی زندگی کا خداوند بنتا ہے، فطرت بدل جاتی ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اچانک دیکھنے لگتے ہیں، باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، آپ خبریں دیکھ رہے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ واو، میں دیکھ سکتا ہوں کہ دو طرح کی بادشاہی ہے جو پہلے نظر نہ آتی تھی۔ پہلے میں تاریکی میں رہتا تھا، میں تاریکی دیکھ سکتا تھا اور سمجھتا تھا کہ تاریکی ہی روشنی ہے۔ پھر جب آپ نے روشنی دیکھی، آپ نے جب واقعی ایمان اور دل کی آنکھوں سے دیکھا، تو آپ نے اپنے خدا کی بادشاہی دیکھ لی، اور آپ یوں تھے، واو، یہ تو کوئی اور ہی دائرہ کار ہے۔ ایسا ہی تھا، یہ خدا کا اور ایمان کا دائرہ کار ہے، اور یہ مسیحی زندگی ہے۔ اسے ہم مسیحی زندگی کی ایمانی مہم کہتے ہیں۔ آپ کو کیسے اس کا تجربہ ملے گا؟ یسوع کو قبول کرنے سے، گناہ کی فطرت سے بچائے جانے کے بعد، سیب کے جنگلی درخت کے بدلنے کے بعد، فطرت کی تبدیلی سے تبدیل ہونے کے بعد، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ روح کے پھل لانا شروع کریں گے۔ آپ صرف روح کے پھل کی بابت سوچیں، یہ کیسا ڈرامائی فرق پیدا کرتا یا پیدا کر سکتا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو پھٹ پڑنے کے قریب یا حوصلہ شکنی کا شکار ہوتے ہیں۔ شاید آپ کے لیے یہ نیا ہو۔ خود کو تھوڑا وقت دیں، خداوند کے نزدیک رہیں، اپنی بائبل پڑھیں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، ہمارے ساتھ کلاس میں رہیں، اور میں ضمانت دیتی ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کی تعلیم پانے کے بعد آپ پھل دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں کمپلیں دیکھنا شروع کریں گے اور کہیں گے، واو، مجھے لوگوں سے محبت ہے، میں لوگوں کو پہلے سے بڑھ کر چاہتا ہوں، مجھے کم غصہ آتا ہے، میں کم تنقید کرتا ہوں، میں کم رائے رکھتا ہوں، زیادہ برداشت رکھتا ہوں، مجھے فکر اور خوف نے نہیں گھیر رکھا، مجھے اطمینان و سکون ہے۔ ضمانت ہے۔ تعلیم دیتے ہوئے میں روح القدس کو محسوس کر سکتی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ روح القدس آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور کس ملک میں ہیں، آپ پر کیا بیت رہی ہے، اور میرے خیال میں آج وہ بس آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹھہرو اور نئی فطرت کو اپنی زندگی میں پھل پیدا کرنے دو۔ بس آپ اسے اپنی زندگی میں قبول کریں، یسوع کے نام میں اسے قبول کریں۔ اوکے، آئیے یوحنا 3:16 پر چلتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ سب یسوع اور نیکودیمس کے درمیان نئے سرے سے پیدا ہونے کی بابت گفتگو کا حصہ ہے۔ بس اب اس لیے کلوسیوں 1 اس کی 12ویں آیت کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ جب یسوع آپ کی زندگی کا خداوند بنا تو ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ کیسے مسیحی بنا جائے، اور پھر ہمیں یسوع کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ آپ تبدیلی پاتے ہیں، آپ کو اس کی چٹ ملتی ہے۔ آپ اور میں، ہم تاریکی کی بادشاہی میں رہتے تھے، لیکن جب یسوع آپ کی زندگی کا خداوند بنا تو آپ کو تبدیلی کی چٹ ملی، اور اب آپ تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر اس کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جیسے ہی یسوع آپ کا خداوند بنتا ہے یہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ خصوصیاتی ابدی زندگی یعنی زیر موضوع کثرت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی زمین پر اپنی زندگی میں ہی آپ تاریکی کی بادشاہی سے نکل کر
اس کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے تجربے کے لیے آپ ابدیت میں جاتے ہیں۔ دوست، کیا ہم نے اچھا سودا کیا ہے؟ سارا بوجھ تو یسوع نے اٹھا لیا تھا، اس نے قیمت چکائی کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ امید ہے آپ خوش ہیں اور یہ مجھے بھی خوش کرتا ہے۔ بس آج کا کام ختم ہوا۔ ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا میں آپ کا شکریہ۔ ہم سب بائبل کی ابتدائی باتوں کو پڑھتے ہوئے ولولہ پا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتوں کے آئندہ پروگرام میں ملوں گی۔ ہیلو دوستو، آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ بیتھ کے ساتھ ابتدائی thebasicswithbeth.tv پر جا کر ابتدائی باتیں حاصل کریں۔ آپ کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کے ذرائع ہیں، اور خاص طور پر میں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہر منگل کو ہم ٹیکو ٹیوزڈے نہیں بلکہ بیسک ٹیوزڈے ابتدائی منگل کہتے ہیں۔ ہر منگل کو ہم ابتدائی باتوں کی اپنی بالکل نئی ہفتہ تعلیم کو ای میل ڈیوو کے ذریعے نشر کرتے ہیں، جسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر منگل کو اپنے پوڈ کاسٹ، فیس بک پریمیئر، فیس بک پیج دی بیسکس ود بیتھ اور یوٹیوب اور ہل سانگ چینل پر ابتدائی باتوں کو نشر کرتے ہیں، جو کلام خدا میں آپ کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے تازہ تعلیم ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ بیسکس وتھ بیتھ ٹی وی، بیتھ کے ساتھ ابتدائی ٹی وی پر جائیں اور سب انتخابات دریافت کریں، اور آئیں منگل کو مطالعہ کا دن بنائیں۔ آئیے کہیے، اے خدا، منگل کو میں تیرے کلام کی گہرائی میں جا کر ابتدائی باتوں کا مطالعہ کروں گا، اور خود کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کروں گا جسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا اور ابتدائی باتوں کو اپنے دل کی بنیاد بناتا ہو۔ آمین۔ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آج پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ آئندہ پھر ملیں گے۔ خدا برکت دے۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔